اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ حاصل کرو تم اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ اور یہ جو لفظ ہے نا بیع و شراء، بیع اور شراء کے دونوں جو لفظ ہیں ان کے دو معنی آتے ہیں۔ بیع کا معنی بیچنا بھی اور خریدنا بھی، اور شراء کا معنی بیچنا بھی اور خریدنا بھی، اور بیع و شراء خرید و فروخت بھی مراد لے لیتے ہیں، یعنی ایک کا معنی خریدنا، دوسرے کا معنی فروخت کرنا۔ تو یہ جو لا تشترو ہے، اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوگا کہ نہ بیچو اللہ کے عہد کو کم قیمت میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نہ حاصل کرو تم اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ تو ایک کا معنی بیچنا اور ایک کا معنی حاصل کرنا، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ انما عند اللہ و خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بے شک عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اجر ان کا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اجر ان کا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھا اس سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اجر ان کا احسن، اچھا اس سے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے عملوں سے بھی ان کا اجر کیا ہے؟ اچھا ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ فرما لیں۔ گزشتہ آیات سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ اللہ کے عہد کو نہ توڑو، اور اسی طرح اپنی قسموں کو نہ توڑو اور انہیں بیچو بھی نہیں، یعنی ان سے دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے ان قسموں کو فروخت نہ کرو، یا ان قسموں کو توڑو نہیں دنیاوی لالچ میں۔ یہ اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنا مفاد دیکھ کر عہد توڑ دیتے ہیں۔ مثلا وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، قسمیں بھی کھائیں، عہد بھی کیے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہود کے ساتھ مال ان کے پاس زیادہ ہے تو اس دنیاوی مفاد کے لیے اس عہد کو اور ان قسموں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اس پر تنبیہ کی گئی کہ ٹھیک ہے یہ حرکت تو تم کرتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے یہ حرکت کرنے سے تمہارے پیچھے جو لوگ لگیں گے ان کا عذاب بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے اسی مضمون کو دوبارہ ایک اور انداز سے دہرایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو بیچو نہیں۔ یعنی یہ بیچنا ہے نا کہ دنیاوی مفاد کے لیے عہد توڑ دیا، دنیاوی مفاد کے لیے قسم توڑ دی، تو یہ عہد کو بیچنے کے برابر ہے۔ خالصتاً دنیاوی مفاد کے لیے عہد توڑا جا رہا ہے نا، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو اللہ کے عہد کو کم قیمت میں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ذرا توجہ فرما لیں۔ دنیا جہان میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، مال و متاع، سونا چاندی درہم دنانیر، یہ سب کے سب اللہ کے عہد کے مقابلے میں، اللہ کے نام کے مقابلے میں، سمجھ آ رہی بازی، یا ایمان اور دین کے مقابلے میں یہ کم قیمت ہے۔ یا یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ قیمت میں بیچو،
مطلب یہ ہے کہ تم جس لالچ کے لیے بھی اللہ کے عہد کو توڑو گے اور اپنے ایمان کا اور دین کا خسارہ کرو گے نا، تو یہ خسارہ دین والا بڑا ہے، اور وہ جو نفع ہے نا وہ قلیل ہے، وہ بہت تھوڑا ہے دین کے مقابلے میں یا آخرت کے مقابلے میں، سمجھ آ رہی، وہ بہت تھوڑا ہے، اس لیے اس کو ثمنً قلیلا کہا ہے۔ قرآن پاک میں یہی بات جو ہے نا وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بھی کہی گئی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو کم قیمت میں نہ بیچو۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت میں بیچو، وہاں بھی یہی مراد ہے کہ دنیا جہان کی ہر شے بھی اگر تم لے لو اور اللہ کا کلام اس کے بدلے میں دو، تو پھر یہ ایسی ہے جیسے تم نے کم قیمت میں بیچا، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی کوئی شے دنیا میں قیمت بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی ان لالچوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی طمع پر دین کا نقصان نہیں کر لینا چاہیے، دین کے مقابلے میں وہ ثمنً قلیلا ہی رہے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اگر تمہیں دنیاوی نقصان اٹھانا بھی پڑ جائے اور وہ جو جس نفع کی لالچ میں جا رہے ہو اسے چھوڑ دو، اور جو ایمان والے بھلے غریب سے ہی ان کے ساتھ رہو، اور تمہیں دنیاوی نفع قربان کرنا پڑ جائے تو پھر بھی اس پر جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اجر و ثواب بہتر ہے تمہارے لیے اس دنیاوی لالچ کے مقابلے میں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ دنیا کا جو نفع ہے یہ ایک تو تھوڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کے مقابلے میں وہی آخرت کا اجر و ثواب وہی بڑھیا ہے، دنیا کی کوئی شے آخرت کے اجر و ثواب کے برابر کی نہیں ہے، مقابل کی نہیں ہے۔ اس لیے واضح طور پہ فرما دیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ دیکھو اتنا بڑا فرق ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جو لفظ ما ہے یہ عام ہے، یعنی اس کا عمومی معنی مراد ہے، اور عمومی معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر اس کے مفہوم میں کیا آئے گا؟ سب، ہر قسم کی دولت، ہر قسم کا تعلق، ہر قسم کی محبت، سمجھ آ رہی بات، دوستی، دشمنی، راحت، آرام، تکلیف، بیماری، صحت، امیری، غریبی، سب اس میں آئے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، تم پر اگر جوانی آئے تب، تو مالداری آئے تب، خوبصورتی آئے تب، دوستی ہو تب، دولت ہو تب، عہدہ ہو تب، صحت ہو تب، طاقت ہو تب، ہر شے ختم ہونے والی ہے، کوئی شے رہنے والی نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی کوئی شے اس قابل نہیں ہے کہ آخرت کو اس پہ قربان کیا جائے، یا دین کو اس پہ کیا کیا جائے، قربان کیا جائے، کیونکہ ہر شے ختم ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے وہ شے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم لوگ نیکی کرو گے تو نیکی تو اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ محفوظ رہے گی، اور وہ جو تمہاری حالت ہے وہ تکلیف کی ہے یا آرام کی ہے، سمجھ آ رہی بات، غربت کی ہے یا امیری کی ہے، دوستی کی ہے یا دشمنی کی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس لیے عارف لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے دکھ اور ایک ہے خوشی، تو دکھ پہ صبر کرے گا تو وہ عمل بن جائے گا، وہ صبر عمل بن جائے گا، وہ باقی رہے گا، لیکن وہ دکھ ختم ہو جائے گا، اور خوشی پر شکر کرے گا تو وہ عمل بن جائے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ وہ خوشی کیا ہے، ختم ہو جائے گی، تو دکھ بھی عارضی، خوشی بھی عارضی، مگر اس پر جو تم عمل کرو گے اور اللہ کا حکم پورا کرو گے تو وہ حقیقی عمل بن جائے گا اور باقی رہنے والی چیز میں ڈھل جائے گا۔ اس لیے دنیا کی تو ہر شے فانی ہے، مگر اس پر جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی وہ نیکی کی شکل میں باقی رہے گی۔ لہذا دین کو کسی دنیا کی شے پر قربان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں دین کے مقابل ہی نہیں، برابر کی نہیں ہے۔ یہی بڑا فرق ہے کہ ہر شے فانی ہے اور دین کیا ہے، باقی رہنے والا، یعنی اعمال، عبادات، نیکی، یہ کیا ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ دین کی بنیاد پر قائم ہونے والا تعلق وہ بھی نیکی ہے، اس لیے وہ آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ جو چیزیں دنیا کی فانی
ہر شے فانی ہے، تو جو چیز فانی ہے اس کی بنیاد پر قائم ہونے والا تعلق بھی فانی ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ لہذا دین کی بنیاد پر جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہے گا، اس لیے کہ دین جو ہے وہ جو باقی رہنے والا اور وہ دین کی بنیاد پر قائم ہونے والا تعلق نیکی بن جائے گا، اور نیکی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ باقی رہتی ہے. اس لیے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا ہے. اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے، ظاہر ہے کو دولت مند لوگ، کافر لوگ دولت مند ہیں، نافرمان لوگ دولت مند ہیں، تو تم اس کو ٹھوکر مار دو اور اسے قربان کر دو اور اس کی طرف نہ جاؤ، اور اسی حالت پہ صبر کرتے رہو، بھلے وہ تنگی کی حالت صحیح، ان کے مقابلے میں غریبی کی حالت صحیح. اگر تم اس پہ صبر کرتے رہو گے، دین پر جمے رہو گے، گناہ سے رکے رہو گے، تو فرمایا ہم تمہیں کیا دیں گے؟ اجر تمہارے عملوں سے بھی کہیں کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. تو اتنا عمل اچھا نہیں جتنا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اجر و ثواب بہترین اور اچھا اللہ کی طرف سے صلہ ملے گا. تو اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.